شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ تمام دوستوں سے آج جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی روٹین سے ہٹ کے ہے۔ ہماری جو کلاسز چل رہی ہیں وہ ہیں شادی سے پہلے جاننا۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے کہ ہم خیال زندگی کا ہم سفر، ہم خیال ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکی دیکھ لی، اس کی ہائٹ من پسند ہو گئی، اس کا رنگ روپ من پسند ہو گیا، اس کا باڈی سٹرکچر من پسند ہو گیا۔ اسی طرح سے لڑکے کی بات ہے کہ من پسند ہے لڑکا، ایک خوابوں کا شہزادہ ہے، راج کمار ہے، بس اس کے خیالوں میں گم ہو جانا کہ یہی ہے، لیکن کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھا ہے نہ بیٹھی ہے، نہ ایک دوسرے کے خیال جانے ہیں، نہ خیالوں کا میل ہوا ہے، نہ سمجھا گیا ہے کہ یہ میری بات کو سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے یا نہیں، اس کے خیال کیا ہیں، اس کے وچار کیا ہیں، اس کے تھاٹس کیا ہیں، اس کے آئیڈیاز کیا ہیں، اس کی فیوچر پلاننگ کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ مجھے یہ پسند ہے اور اس کے ساتھ نکاح کروا لیا، چرچ نکاح ہو گیا یا کورٹ میرج ہو گئی، یا بیچ میں رشتہ داروں کو ڈال کے تو ایک دوسرے کے لیے اوکے ہو گیا کہ ہاں جی میں نے چن لیا، میں نے چن لی۔ لیکن کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ یہ کوئی جانوروں کا کھیل نہیں ہے کہ زبردستی کسی بیل کو کسی گائے کے لیے چھوڑ دو، زبردستی کسی بھیڑ کو مینڈے کے لیے چھوڑ دو، جانوروں کو میل کو فیمیل کے ساتھ، فیمیل کو میل کے ساتھ چھوڑ دو، باندھ دو تو بس وہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ انسان کی اولاد جو ہے اس میں خدا کا باقاعدہ طور پہ منصوبہ ہے۔ داؤد کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا سیمول کو کہتا ہے کہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا، ہم خیال مل گیا، میرے دل کے مطابق مل گیا۔ ابھی داؤد پیدا نہیں ہوا، لیکن سیموئل کو بتا دیا گیا، داؤد کا چناؤ نہیں ہوا، سیموئل کو بتا دیا گیا کہ مجھے مل گیا، کیونکہ خدا دلوں کو جانچنے والا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں آدم کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، یعنی اس کی ہم خیال ہوگی، اس کی مددگار ہوگی، اس کی سپورٹر ہوگی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ہم جو حمایتی ہے وہ بناؤں گا۔ پھر کہا گیا ہے جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا۔ تو بیوی کا چناؤ، زندگی کا ساتھی،
نسل کے بڑھوتی کا سبب جو آپ کا ساتھی ہے وہ آپ کا ہم خیال ہونا چاہیے۔ اکثر سنا گیا ہے مجھے بیٹی چاہیے، ہسبینڈ کہتا ہے مجھے بیٹی چاہیے، بیوی کہتی ہے مجھے بیٹا چاہیے۔ اب وہ بیٹا سوچتی ہے اور وہ بیٹی سوچتا ہے، اور جو نعمت آ رہی ہے، جو بلیسنگ آ رہی ہے، وہ خدا کے منصوبے میں ہے۔ آپ کا ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، اب میں میڈیکل پوائنٹ کو نہیں چھیڑنا چاہتا، وہ کئی دفعہ ہوتا ہے ایکس ایکس وائی ہو جاتا ہے، کبھی وائی وائی ایکس ہو جاتا ہے، اور بعد میں وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کوئی کہتا ہے خسرا، کوئی کہتا ہے ہجڑا، کوئی کہتا ہے شی میل، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ۔ وجہ کون بنا ہے؟ آپ کے ہم خیال نہ ہونے کی جو بیس ہے وہ آپ کے دونوں کے دماغ کو اس نے پکڑ لیا ہے، اور آپ کے اندر سے جو سیڈ ریلیز ہوتا ہے، یہ عام بات نہیں۔ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی بچہ نہیں پیدا ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ہی ہوتا ہے تو یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے۔ کئیوں کے ہاں 8 بچے ایک ٹائم میں پیدا ہوئے، کئیوں کے 2، کئیوں کے 3، کئیوں کے 4، کئیوں کے 2 ہوئے اور ان کے دونوں کے سر جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آنن فانن نہیں ہوتا، یہ آپ کے ہم خیال نہ ہونے کی وجہ ہے۔ ایک میں نے کسی سے کہانی سنی کہ اس عورت کے اولاد نہیں تھی اور وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی مسجد میں جا کے یا مندر میں یا چرچ میں یا گرودوارے میں کہ ربا مینوں بچہ دے دے، بھلے اودا سسٹم مثلا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کا سسٹم جو ہے وہ اس کے کارنر پہ ہو، اور وہی ہو گیا۔ بعد میں روئے کہ یہ کیسا بچہ ہے؟ بھئی وہ آپ کے خیالوں کی پیداوار ہے۔ اگر آپ دونوں کے خیال نہیں ملتے تو آپ کے بچے از روئے بائبل وہ جائز نہیں۔ جب ربکا کو بیایا جانا تھا اور اسحاق کے لیے لے کے آنا تھا تو اس سے اس کی رضامندی لی گئی۔ اس کو پہلے بتایا گیا کہ اسحاق کس طرح کا لڑکا ہے، اسحاق کی ہیلتھ کیا ہے، کس خاندان کا ہے، کس خدا کو وہ مانتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کی سرزمین کیا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے، یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ اور جب وہ گھر والے اور اس لڑکی ربکا نے سن لیا تو پھر اس کو پوچھا کہ کیا تو اب اس نوکر کے ساتھ جائے گی؟ تو کہتی ہاں میں تو جاؤں گی۔ جب خیال مل جاتے ہیں تو پھر لڑکیوں کا گھر کو چھوڑ کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آنا کوئی معیوب نہیں ہوتا، کوئی رونا پیٹنا نہیں ہوتا، کیونکہ داؤد کہتا ہے سن اے بیٹی تو اب سوچ لے اپنے باپ کا، اپنے خانوادے کا، گھر بھول جا، تب ہی تیرا بادشاہ، تیرا ہسبینڈ، تیرا خاوند، تیرا شوہر تجھ پر فریفتہ ہوگا اور وہ تیرے لیے گفٹ لائے گا۔
تو خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ اور پھر امثال کی کتاب میں لکھا 31ویں باب میں، اس کے شوہر کو اس پر بھروسہ ہے، وہ اس پر فخر کرتا ہے، اس کی اولاد بھی بابرکت ہے۔ پھر زبور میں لکھا ہے، اس کی اولاد اس کے ٹیبل پہ میوہ دار، وہ بیوی میوہ دار ہے، اس کی اولاد اس کا میوہ ہے، پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے برکت ہے۔ یہ سب چیزیں یقیناً بائبل میں ہم خیال ہونے کا اثر ہے۔ جب ہم خیال ہو گئے تو پھر آگے ترقی ہوتی ہے۔ بیوی کا خاوند جو ہے وہ اس کا خداوند ہے، وہ کہہ لیں کہ چھوٹا خدا ہے۔ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا روا ہے، یا خدا کے بعد اگر کسی کی بات کو ماننا یا اپنے سر ماتھے رکھنا، تو وہ ہسبینڈ ہے۔ اسی لیے پیدائش کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ یہ تیرا سرپرست ہے اور تو نے اس کے تابع رہنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کلیسیا کا سر مسیح ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسیح دولہا ہے اور کلیسیا دولہن ہے۔ اگر دولہن ہم خیال نہیں، تابع دار نہیں، دولہن کے اپنے دوست ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنی پسند ہے، یہ یورپین تو ہو سکتا ہے لیکن بائبل کا دستور نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل کے بلیور ہیں، بائبل کا ایمان ہے آپ کا، تو آپ کی ساری پکچر بائبل کے آئینے میں نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کی بیٹھک، بیوی کا چرچ، بیوی کا پادری، بیوی کی رفاقت، بیوی کا ایمان، بیوی کا سارا جو سسٹم ہے وہ کسی اور کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ دراصل بائبل یہ کہتی ہے، اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ کلیسیا کو کہا گیا کہ مسیح کے تابع رہیں، روح القدس کے تابع رہیں۔ اگر بیوی شوہر کے تابع نہیں تو وہ سمجھوتا ہے، اور وہ اس کی زندگی میں بعض دفعہ ایک شخص نے میرے ساتھ بات کی، اس نے کہا کہ جی میری بیوی ہر وقت مجھ پر اپنا روب جماتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو ذرا قابو کر کے رکھ، اس پر روب جما، اس کو کنٹرول میں رکھ۔ اور جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے ٹونٹ ایسی کرتی ہے، اس طرح سے ہٹ کرتی ہے، اس طرح کا طنز کرتی ہے کہ تجھے تو ہمیشہ یہی کام ہے۔ مذاق اگر میں کرتا ہوں تو اس کا بھی مذاق اڑاتی ہے، پیار کرتا ہوں تو وہ بھی اس کا بھی مذاق اڑاتی ہے۔ اور کچھ سالوں کے بعد اب وہی شخص کا سن کے یہ تمام طرح کے ہوٹنگ اور طنز اور ٹونٹ اس کے دماغ میں ایک لیر آ گئی ہے، ایک تہ بن گئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ اس کو مذاق کروں، اس کو چھیڑوں، اس کو پیار کروں، کیونکہ اس کے خیال فرق ہیں، اس کا کوئی ٹیچر فرق ہے، اس کی ماں ٹیچر ہے، اس کی بہنیں ٹیچر ہیں، اس کے کوئی اور ٹیچر ہیں، تو چل رہے ہیں زندگی میں، لیکن وہ کھچاؤ نہیں، وہ کشش نہیں، وہ رچاؤ نہیں،
شادی سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے خیال ملتے ہیں یا یہ صرف ایک ہرس تھی، یہ ایک لسٹ ہے جس کے سبب سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا اور زندگی عذاب بن گئی۔ یہ لسٹ صرف چند دنوں کا ہوتا ہے، یہ باڈی کھچاؤ چند دنوں کا ہوتا ہے۔ شادی جو ہے وہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، سیکس کا نام نہیں ہے، لسٹ کا نام نہیں ہے۔ یہ سیریس بندھن ہے، یہ ایسا بندھن ہے جو خدا کو پسند ہے، یہ ایسا بندھن ہے جو ابلیس کو ناپسند ہے۔ ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ ایسا بندھن ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایسے جوڑے جائیں، ایسے بندھن باندھے جائیں جس میں لڑکا کچھ اور سوچے، لڑکی کچھ اور سوچے، ان کی آنکھوں پر لسٹ کا، حس کا، سیکس کا پردہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں مجھے پسند ہے، اس کے ہاتھ اچھے ہیں، اس کے پاؤں اچھے ہیں، اس کے بال اچھے ہیں، اس کا ماتھا اچھا ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، اس کی صحت اچھی ہے، اس کا قد اچھا ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، اس کا جاب اچھا ہے، وہ نامور فیملی ہے، ان کا ایک سٹیٹس ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ ایک کاروباری شخص ہے، وہ ایک اچھی نوکری کا مالک ہے، اس کی ٹرانسپورٹ ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، اس کا یہ بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن خیال نہیں ملتے اور وہ گھر ابتری بد امنی اور مایوسی اور ڈپریشن اور نا امیدی، خود غرضی، جھگڑا، فساد پھر سٹارٹ ہو گیا۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، سٹروک، کئی طرح کی بیماریاں آ گئیں کیونکہ خیال نہیں ملتے۔ اس لیے شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو موقع ملنا چاہیے، اور یہ پاسٹر صاحبان کی ذمہ داری ہے، نکاح خاں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھے اور اس کے خیال لکھے، پھر لڑکے کے ساتھ بیٹھے اور اس کے خیال لکھے، اور پھر ان کا کمپیریزن کرے اور اس کے مد مقابل اس کی لائن بنائے، اور پھر دیکھے جس کو ہندو کہتے ہیں کنڈلی مل گئی، کہا جاتا مورا نکالنا، لیکن مسیحوں میں کنڈلی یا مورے تو نہیں نکلتے، لیکن ان میں کاؤنسلنگ ہے، اور اس کاؤنسلنگ سے آج کے پادری انڈیا اور پاکستان اور مڈل ایسٹ میں یہ نکارہ ہیں، یہ کاری ہیں، یہ کمزور ہیں، کیونکہ ان کو سکھایا نہیں گیا، انہوں نے کوئی سیمنری نہیں کی، انہوں نے کوئی استادوں سے سیکھا نہیں، اور اگر استاد بھی ہیں تو وہ بھی چرپائی پہ پالک بیچنے والے لوگ ہیں، اسکول سے بگوڑے ہیں، پکھنڈی ہیں۔ اسی وجہ سے مسیحی لوگ جو مڈل ایسٹ میں، جو پاکستان انڈیا میں، اور جو دائیں بائیں سے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، کیونکہ رہنما صحیح طور پر اس قاعدے اور قانون پر نہیں چل رہے جو بائبل کا ہے۔ میری درخواست ہے انکساری کے ساتھ، جن کی شادیاں ہو گئی اب ان کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن جن کی ہونی ہے وہ خدا را اس پر دھیان دے، صرف چندے پر، دیکی ہدیے نذرانوں پر دھیان نہ دیں، خاندانوں کو جوڑنے پر ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ ہندو مورے نکالتے ہیں، کنڈلیاں نکالتے ہیں، یہودی بات چیت کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، لیکن ایک مسیحی قوم ہے جن کو صرف ایک ہی کام ہے، یا بدروں نکلوا لو، یا بیماریوں سے شفا لے لو، اور یا پھر بس برکت 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 برکت۔ جب خاندان ٹھیک نہیں ہے تو کیسے برکت ہوگی، کیسے اچھی نسل ہوگی؟ یہ شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے، اس پر غور کریں۔